السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 8 کے سبق نمبر 5 کی پڑھائی کریں گے، جس کا عنوان ہے ہمارے وطن کا نشاں۔ ہمارے وطن کا نشاں ایک قومی نظم ہے جسے جمیل الدین علی نے لکھا ہے۔ پہلے ہم اس کے خاص الفاظ دیکھیں گے۔ ذوفشاں، روشنی بکھیرنے والا، لرزاں، کانپنا، ترساں، خوفزدہ، سرنگوں، سر کو جھکائے ہوئے، تیغ رواں، چلتی ہوئی تلوار، جبیں، پیشانی، منور، روشن، فروزاں، روشن، تھرانہ، ڈر سے کانپنا، کوہ و دمن، پہاڑ اور دامن، ابد، روز قیامت، ہیبت، خوف۔ اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ میں تشریح۔ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذوفشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ اس بند میں شاعر قومی پرچم کی عظمت اور اس کی شان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس قومی پرچم کی عظمت سے ہمارے وطن کی سرزمین اتنی حسین ہے کہ آسمان بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر رشک کرتا ہے۔ اس کی روشنی سے ہمارے وطن کا ذرہ ذرہ روشن ہے، یہ پرچم ہمارے وطن کی عظمت کا نشان ہے۔ یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشاں قوم کی ستوتوں کا نشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ اس بند میں شاعر قومی پرچم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پرچم پر بنا ہوا ہلال خمدار تلوار کی چمک کی طرح ہے، اور اس ہلال کے ساتھ بنا ہوا ستارہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یہ قومی پرچم ہماری قوم کی شان و شوکت کا نشان ہے، یہ قومی پرچم ہمارے وطن کا نشان ہے۔ یہ نشاں جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشاں جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یہ نشاں جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ عجم غیر عرب کو کہتے ہیں۔ خاقان چین کے سابقہ بادشاہوں کا لقب ہے۔ جم یہ ایران کا بادشاہ ہے جس کا نام تھا جمشید شاہ۔ جم جمشید شاہ کا مخفف ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے ہمارا قومی پرچم اس عظیم قوم کی شان و شوکت کا نشان ہے جس کے رعب سے روم، چین اور ایران جیسی بڑی بڑی سلطنتیں خوف زدہ تھیں اور ان کے نام سے کانپتی تھیں، ڈرتی تھیں۔ سارا جہاں اس کی عظمت سے گردن جھکائے ہوئے تھا۔ یہ نشان ہمارے وطن کی عظمت کا نشان ہے۔ یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند میں شاعر قومی پرچم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ پرچم ہمارے قدیم اور سنہری روایات کی علامت ہے، اور یہ ہمارے ان مجاہدوں اور ان غازیوں کی کرامات کا نشان ہے جو اپنے جوش و جذبے سے تلوار کو چلاتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ یہ پرچم ہمارے وطن کی عظمت کا نشان ہے۔ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، یہ نشان ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند میں شاعر اپنے مجاہدوں اور غازیوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ہمارے مجاہدین کے سینے قرآن کے نور سے منور تھے، ان کے چہرے ایمان کی روشنی سے چمکتے تھے، اور دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت ان کی ہمت مضبوط، ان کی قوت جواں رہتی تھی۔ یہ پرچم ہمارے وطن کی عظمت کی علامت ہے۔ ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کوہ و دمن دشت تھرا گیا، کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند میں شاعر اپنے مجاہدین اور غازیوں کی ہیبت و دہشت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے مجاہدین کی رعب و ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، اور ان کی دشت سے پہاڑ، وادیاں اور جنگلات بھی لرزنے لگے، ان کی شان و شوکت سے زمین بھی کانپ اٹھی اور آسمان سرنگوں ہو گیا۔ یہ نشان ہمارے وطن کی عظمت و بڑائی کا نشان ہے۔ یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، ضوء دکھاتا رہے، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔
اس شعر میں شاعر اپنے قومی پرچم کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، ہمارا قومی پرچم سدا یوں ہی لہلہاتا رہے، اس کا چاند تارا یوں ہی جگمگاتا رہے اور اپنی روشنی کو بکھیرتا رہے، یہ قیامت تک یوں ہی اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن رہے۔ یہ پرچم ہمارے وطن کی عظمت کا نشان ہے۔ ہمارے وطن کا نشان کے مطابق مختصر جواب لکھیں۔ ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے؟ ہمارے وطن کا نشان سے مراد قومی پرچم ہے۔ ہمارے قومی نشان سے کون لرزاں و ترساں تھے؟ ہمارے قومی نشان سے روم و عجم اور خاقان و جم لرزاں و ترساں تھے۔ ہمارے قومی پرچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے؟ ہمارے قومی پرچم پر ستارہ بخت بیدار خوش قسمتی کی چمک ہے۔ شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارے بہادر غازیوں کا جوش مسلسل تیغ رواں ہے اور ان کے سینے قرآن کی روشنی سے روشن ہیں، ان کے چہرے ایمان کے نور سے منور ہیں، ان کی ہمت قوی اور ان کی قوت جواں ہے۔ نیکسٹ خالی جگہ ہے، یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے ان میں لکھنا ہے، یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ بھی اسی طرح ہے، خالی جگہ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ یہ خالی جگہ میں نے پر کر دی ہے یہاں پہ۔ نیکسٹ ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں مفہوم واضح کریں۔ ذوفشاں، ذوفشاں کا معنی ہے روشن، روشنی بکھیرتا ہوا، منور، اس کا مفہوم یعنی کہ روشنی دینے والا۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، شمشیر کو، یعنی کہ جنگ میں استعمال ہونے والا ہتھیار۔ خمدار، ٹیڑھا، ترچھا، مڑا ہوا، ایک جانب جھکا ہوا۔ بخت، نصیب، قسمت۔ رشک فلک، ایسا خوبصورت کہ جس پہ آسمان کو بھی رشک آئے، یعنی کہ ایسی آرزو جو چیز دوسرے کو حاصل ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ تیغ رواں، جلد کاٹنے والی تلوار، تیز تلوار۔ بخت بیدار، خوش نصیب، خوش قسمت۔ جبین وطن، وطن کا ماتھا یعنی کہ وطن کی پیشانی، وطن کی عزت و آبرو۔ درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ اعراب میں نے لگا دیے ہیں، ان کو میں پڑھ دیتی ہوں۔ زریں، ستوت، ذوفشاں، سرنگوں، ابد، قوی، ہلال، فلک۔ مصرع مکمل کریں۔ اس سے ڈیش ہوئی ہے جبین وطن، روشن، یہ ہلال آب ہے تیغ ڈیش کی، خمدار، یہ نشان جس سے تھا ڈیش ایک جہاں سرنگوں، اس سے ڈیش ہے زمین وطن، رشک فلک، یہ ڈیش تک رہے گا یوں ہی ذوفشاں، ابد۔ اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ نظم سے تلاش کر کے نیچے والی سطر میں لکھیں۔ قرآن، ایمان، خمدار، بیدار، لرزاں، ترساں، جہاں، شان، عجم، جم، لہلہاتا، دکھاتا۔ نظم کی آپ تشریح یاد کریں گے، مشق یاد کریں گے۔ تھینک یو۔